السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی بی۔ ٹی بی ایک متعدد بیماری ہے اور جب اس کا مریض کھانستا ہے تو ہوا کے ذریعے اس کے بلغم میں موجود ٹی بی بیکٹیریا دوسرے انسان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح دوسرا شخص بھی ٹی بی کا مریض بن جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ ٹی بی جیسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 4,500 مریضوں کو بروقت علاج کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ٹی بی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ اس کا علاج اس دور میں میسر ہے۔ اس بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کی ادویات بھی آسانی سے دستیاب ہیں۔ پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اس کا علاج بڑے اچھے طریقے سے میسر ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹی بی کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو بلغم کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ ٹی بی کی ادویات سرکاری ہاسپٹل سے مفت مل سکتی ہیں۔ ٹی بی عام طور پر انسانی پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی اور بھی سیریس پرابلم ہو سکتا ہے، جیسا کہ سانس میں دقت آنا یا اس ٹائپ کے۔ لیکن صرف یہ پھیپھڑوں کو متاثر نہیں کرتی، لیکن یہ دوسرے پارٹس آف باڈی کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ یہ مطلب دوسرے حصوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ٹی بی ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی بلغم کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، مطلب بلغم کا تھوڑا سا مواد لے کر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ٹی بی ٹیسٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے۔ اس کا علاج بروقت نہ ہونے کی صورت میں یہ آپ کے پھیپھڑوں، گردوں اور ہڈیوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ٹی بی کی کوئی سمٹمز وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اس کی سمٹمز بہت سیویئر ہوتی ہیں۔ تو اس کی سمٹمز میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو کہ اس کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی ہے، مطلب زیادہ سیویئر والی ہے یا ہلکی والی، یا زیادہ سیویئر والی جو ہوتی ہے اس کے جراثیم ایئر میں رہتے ہیں۔ ایئر کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری نوعیت اس کی یہ ہے کہ اس کے جراثیم ایئر میں نہیں رہتے، اور جس کی وجہ سے وہ فوراً مطلب ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے مطلب پھیلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈ اپون دا سچویشن کہ اس کی نوعیت کس ٹائپ کی ہے۔ باقی اگر اس کے سمٹمز کی بات کریں تو ان میں عام طور پر آتا ہے کہ کھانسی کے ساتھ کبھی کبھی خون بھی آ جاتا ہے، خون یا الٹی آ جاتی ہے، جسم زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کمزوری ہر وقت محسوس کرتا ہے، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا، بہت زیادہ سردی کا محسوس ہونا، بخار کا ہونا، 3 ہفتوں سے زیادہ آنے والی کھانسی یا بلغم کا آنا، تھکاوٹ کی وجہ سے ہر وقت نیند کا طاری رہنا، پھیپھڑوں میں بعض اوقات درد سا محسوس ہونا، سینے سے سیٹی کی آوازوں کا نکلنا، آواز کا بہت زیادہ بیٹھ جانا، گلے میں شدید درد کا اٹھنا، وزن میں نمایاں کمی اور سینے میں درد۔ عام طور پر ان سمٹمز کو دیکھا گیا، لیکن سمٹمز زیادہ سیویئر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیکلی طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، تو 2 ہفتے کے بعد خون کے ٹیسٹ کروانے کے لیے بلوایا جاتا ہے، اور پھر 6 ہفتے بعد پھر بلوایا جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کو دوائیاں دے کر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود دوائیاں لیتے رہیں، لیکن کچھ مریضوں کو ہر روز طبی کارکن نے کہا جاتا ہے، تو ان کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ خود دوائیاں لیتے رہیں۔ ٹی بی کے علاج کا دورانیہ 6 سے 9 ماہ تک چلتا ہے، اور ان میں کچھ اس ٹائپ کی ادویات دی جاتی ہیں۔ یہ جو پکچر میں نے آپ کو شو کی ہے، کچھ اس ٹائپ کی ادویات دی جاتی ہیں مریضوں کو۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے علاوہ اگر دوسرے گھریلو ٹوٹکے کی بات کی جائے تو عام طور پر مطلب پودینے کا رس بھی ٹی بی کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اور پیاز اور ہنی کا استعمال بھی بہت اچھا ہے۔ پیاز اور شہد کا استعمال اس طرح سے کچھ کیا جاتا ہے، پیاز کا رس اور شہد ہم وزن لے کر بنا لیں، اور پھر دن میں 3 یا 4 بار اس کو ایک چھوٹے چمچ کے برابر لے کر استعمال کریں۔ اس نسخے کو آزمانے سے ٹی بی کی بیماری میں بے جا کمی محسوس ہوگی۔ آم بھی ٹی بی پیشنٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں، مثلاً سیب، اورنج، بنانا، کلونجی، انار، اخروٹ، ادرک،
زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کریں، انجیر اور کالی مرچ۔ اور باقی سمٹمز شدید ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔